اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید 11واں پارہ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ایک سودا کیا ہے۔ اس سودے کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے بیعت لی، اور صحابہ اکرام نے جب بیعت کی تو اس کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی اللہ کے لیے اور اپنے لیے شرط لگا دیں جس کے اوپر ہم قائم رہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے شرط میں یہ رکھتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور مخلوق میں سے کسی کو بھی تم اللہ کے برابر نہیں ٹھہراؤ گے، اور اپنے لیے شرط میں یہ رکھتا ہوں کہ جس طرح تم اپنے مال جان کی حفاظت کرتے ہو اس طرح تم میری بھی حفاظت کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ آپ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ ان اللہ اشتری، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، و اموالہم، اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اپنی جنت کے بدلے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں اور ان کے مال بھی خرید لیے ہیں۔ حالانکہ جان دینے والا بھی اللہ ہے اور مال دینے والا بھی اللہ ہے۔ ہمارے پاس جو جان ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے۔ ہمارے پاس جو مال ہے یہ بھی ہمارا ذاتی مال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ یہ کیسا پیارا بہترین سودا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں جان دے کر، ہمیں مال دے کر پھر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو میرے ساتھ جنت کے بدلے سودا کر لو، یعنی تم مجھے میری دی ہوئی جان کو جنت کے بدلے واپس کر دو، میرے دیے ہوئے مالوں کو جنت کے بدلے واپس کر دو۔ یعنی یہ میں نے تمہیں جان دی ہے یہ باقی نہیں ہے، یہ فانی ہے، اور یہ جو تمہیں میں نے مال دیے ہیں، دولتیں دی ہیں، پیسے دیے ہیں، سونا دیا ہے، چاندی دی ہے، دنیا کا یہ میں نے تمہیں مال دیا ہے یہ باقی نہیں بلکہ یہ فانی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ فانی چیزیں دے کر مجھ سے باقی چیزیں لے لو، یہ فانی جان دے کر مجھ سے باقی جنت لے لو، یہ فانی مال دے کر مجھ سے باقی جنت لے لو، کیونکہ جان کو بھی فنا ہے، مال کو بھی فنا ہے، جنت جو ہے یہ بقا ہے۔ تو باقی چیز جو ہے وہ بقا والی چیز مجھ سے لے لو اور فنا والی چیز مجھے واپس کر دو۔ یہ کتنا بہترین سودا ہے۔ اس سے مراد ایک تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ جب مجاہدین میدان جہاد میں جا کر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان واپس کر رہے ہیں اور خدا تعالیٰ سے جنت خرید رہے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جہاد کے لیے اور غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا مال دیتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے سودا کرتے ہیں۔ کس کا؟ جنت کا۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے مصداق صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے چونکہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اپنا مال قربان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، باقی قیامت تک آنے والے مسلمان ایمان والے بھی اس آیت مبارکہ کے اندر شامل ہیں کہ جو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرے گا، اللہ پاک ان کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو جنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پرتو ہے، ایک عکس ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنت کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ جنت کے اندر حوض کوثر ہے، جنت کے اندر شرابن طہورا ہے، جنت کے اندر دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، جنت کے اندر شہد کی نہریں چل رہی ہیں۔ بلکہ آپ نے پچھلی مرتبہ سنا تھا کہ سورۃ الرحمن کے اندر اللہ پاک کی ذات بابرکات نے جنت کی کتنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ بار بار خدا فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنت کی ایک ایک نعمت کا خدا تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے اور ساتھ فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ جنت کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، وہ حتیٰ کہ خدمت کرنے کے لیے غلام، اور ایک ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ وہ 70 حوریں جن کا خیال آج تک کسی بشر کے دل کے اندر تک نہیں آیا، وہ موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو اپنے خیموں کے اندر با پردہ ہوں گی، پردہ نشین ہوں گی۔ اس کے علاوہ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں تمہیں خوشبودار اور میٹھے اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے چشمے عطا فرماؤں گا۔ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر، تمام نعمتوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ کیا نام ہے، یہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ خدا تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر اپنا دیدار کرائے گا۔ کب کب کرائے گا؟ جس طرح دنیا کے اندر ایک دن گزرتا ہے اور ایک رات گزرتی ہے، اتنے ہر ٹائم کے بعد، یعنی 8 پہر کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، تو رات کے اندر تم 14ویں رات کے چاند کو جیسے دیکھتے ہو، اس طرح تم جنت کے اندر بیٹھ کر اپنے پروردگار عالم کا دیدار کرتے ہو۔ تو یہ ہے جنت کی نعمتیں، جو کہ مختصر جو ہیں نعمتوں کا تعارف ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میری دی ہوئی جان واپس کر دو، میرا دیا ہوا مال واپس کر دو۔ اور واپس کیسے کرو؟ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرو، یا اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے جسم کے اوپر تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں برداشت کرو، سفر کرو حج کے لیے۔ اور حج سارے کا سارا محنت اور مشقت کا نام ہے، اس کے اوپر بہت محنت کی جاتی ہے۔ باقی نیکی کے کاموں میں جتنا بندہ اپنا جسم استعمال کرے گا، یعنی ایسے کر لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سختیاں جھیل رہا ہے، تو تم میری دی ہوئی جان مجھے واپس کر دو، میرا دیا ہوا مال مجھے واپس کر دو۔ یعنی واپس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، بیوہ عورتوں کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دنیاوی طور پر بھی خرچ کرو، دینی طور پر بھی خرچ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کا دیا ہوا مال واپس کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ تو خدا فرماتا ہے میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرماؤں گا۔ اب خدا تعالیٰ خریدنے والا ہے اور مسلمان بیچنے والے ہیں۔ ایک بایا ہوتا ہے، ایک مشتری ہوتا ہے، بایا بیچنے والا اور مشتری خریدنے والا۔ اللہ پاک خریدنے والا ہے اور مسلمان جو ہے وہ بیچنے والے ہیں، اور جس چیز کا سودا ہو رہا ہے وہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کرنے والے اپنی جانوں کے بدلے اور اپنے مالوں کے بدلے وہ کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ فیقتلون، اور وہ کافروں کو خود قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون، اور خود بھی شہید ہوتے ہیں، یعنی کافروں کو واصل جہنم بھی کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہوتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ وعدن علیہ حقاً، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں بلکہ یہ سچا وعدہ ہے۔ فی التورات، یہ تورات میں بھی وعدہ لکھا ہوا ہے، والانجیل، اور انجیل کے اندر بھی لکھا ہے، والقرآن، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لکھا ہوا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وعدہ وفائی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سارے نبی وعدہ پورا کرنے والے ہیں، سارے رسول وعدہ پورا کرنے والے ہیں، ایمان والے مسلمان صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتے بلکہ وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن ان تمام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، اللہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستبشروا ببیعکم، تو تم خوشیاں مناؤ، تم جشن مناؤ، تم خوش ہو جاؤ جو تم نے اپنے رب کے ساتھ سودا کیا ہے۔ الذی بایعتم بہ، اس سودے پر تم خوش ہو جاؤ، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ سودا کیا؟ جان دی اور مال دیا اور جنت خریدی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس جنت کے ملنے پر تم خوشیاں مناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات بابرکات کی یہ بہت بڑی نعمت ہے آخرت میں جو نہ ختم ہونے والی نعمت ہے، اور اس نعمت کے اندر یعنی جنت کے اندر جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو داخل کرے گا، جنت کا سودا کرنے والوں کو جب داخل کرے گا تو پھر کبھی باہر نہیں نکالے گا۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ تو اس نعمت سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نعمت عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یعنی جنت کے مالک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ جنت مل جائے تو خوشی کرنی چاہیے، اگر جنت والا مل جائے تو پھر تو خوشی نہیں بلکہ خوشی کی انتہا کر دینی چاہیے، اور جشن نہیں بلکہ جشن کی انتہا کر دینی چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات بابرکات نے فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے پر خوشیاں منایا کرو۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ان مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی ہے جنہوں نے اپنا مال دے کر اپنی جان دے کر اللہ تعالیٰ سے جنت کو خریدا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت زیادہ سے زیادہ سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔